بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے یہودیوں کے بارے میں پڑھا تھا جو مدینہ میں تھے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹائم پر، اور ہم نے یہ پھر دیکھا تھا کہ کافی حد تک ان کی عادتیں ان کے بزرگوں سے ملتی تھیں، جیسے وہ بہت زیادہ اللہ کی ہمیشہ ناشکری کرتے تھے اپنے بزرگوں کی طرح، اور ساتھ ہی ان کو شوق تھا اللہ کے حکم کو چیلنج کرنا، ان کا مذاق اڑانا یا ان کے خلاف جانا، بالکل اپنے بزرگوں کی طرح۔ اب اگلی آیت میں آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ ہمیں ایک تیسری کیریکٹرسٹک بتا رہا ہے یہودیوں کے بارے میں جو ان کے بزرگوں میں بھی شامل تھا، اور وہ یہ ہے اپنی خواہشات کی عبادت کرنا۔ تو آیت نمبر 88 میں اللہ کہتے ہیں، اور یہودیوں نے کہا ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی ہے، تو ان میں سے تھوڑے سے لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ اب جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلے سیشنز میں بھی یہ بات بتائی تھی کہ یہودی یہی سمجھتے تھے کہ چوزن نیشن ہونے کی وجہ سے اللہ کو ان سے بہت زیادہ پیار ہے اور اللہ کبھی بھی ان کو جہنم میں نہیں بھیجے گا، بلکہ قیامت کے روز ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہی نہیں ہوگی۔ اکاؤنٹیبلٹی صرف دوسرے لوگوں کی ہوگی، بنی اسرائیل کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی۔ وہ جو مرضی کرے اللہ ان کو معاف بھی کرے گا اور جنت میں ضرور ڈالے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ پھر وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے تھے کہ ہمارے دلوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، یعنی جس علم کی ہمیں ضرورت ہے وہ تمام علم پہلے سے ہمارے پاس موجود ہیں، ہمیں آپ مزید کوئی بات نہیں بتا سکتے جو ہمارے سننے کے لائق ہے۔ اللہ نے ہمیں بہت سے نبی بھی بھیجی ہیں، بہت سے کتابیں بھی بھیجی ہیں، تو ہمارے پاس تمام علم ہے، اس لیے ہمیں آپ کی بات سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے آپ کو یہ چیز صاف ظاہر ہوتی ہے کہ وہ اپنی خواہشات کی عبادت کرتے تھے، یعنی کیونکہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ان کو نہیں پسند تھا، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہمارے پاس تمام علم ہے، ہمیں مزید کوئی بات سننے کی ضرورت نہیں۔ بلکہ یہ چیز ہم بہت آسانی سے سن سکتے ہیں، کیونکہ آج کل کے زمانے میں لوگوں کا یہی ہوتا ہے ریاکشن جب آپ ان کو کوئی دین کی بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں یا کسی چیز پہ خبردار کرتے ہیں۔ اگر کوئی ایسی بات ہو جو ان کو نہیں پسند تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تمام علم ہے، ہم جانتے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط، آپ کو ہمیں سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کو کہتے ہیں اپنی خواہشات کی عبادت کرنا۔ پھر آیت 89 اور 90 میں اللہ کہتے ہیں، اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب آئی جو ان کے پاس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اس سے پہلے یہ اسی نبی کے وسیلے سے کافروں کے خلاف فتح مانگتے تھے، تو جب ان کے پاس وہی جانا پہچانا نبی تشریف لے آیا تو وہ اس سے منکر ہو گئے۔ تو اللہ کی لعنت ہو انکار کرنے والوں پر۔ انہوں نے اپنے جانوں کا کتنا بڑا سودا کیا کہ جو اللہ نے نازل فرمایا اس کا انکار کر رہے ہیں، اس حسد کی وجہ سے کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے جس بندے پر چاہتا ہے وہی نازل فرماتا ہے، تو یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے ہیں، اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اب ان آیتوں کو سمجھنے کے لیے میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو یہ بات سمجھائی تھی کہ اس زمانے میں یہودی اور عرب کے کافی اختلاف تھے، اور بیچ میں ان کی جنگیں بھی ہوتی تھیں، اور اس جنگ میں جب بھی یہودی ہارتے تھے تو وہ یہی دھمکی دیتے تھے کہ ہمارا آخری نبی آنے والا ہے، اور جب وہ آئے گا تو جیت ہماری ہی ہوگی۔ تو اللہ ان آیتوں میں یہودیوں سے یہی سوال پوچھ رہے ہیں کہ جب اللہ نے ان کو ایک قرآن بھیجا جو ان کی اپنی کتاب تورات کی تصدیق کرتا ہے، یعنی پیغام وہی ہے، اور اس کے علاوہ یہودی خود اس بات کو مانتے تھے کہ آخری نبی آئے گا، جس کے حوالے سے وہ دوسروں کو دھمکی دے رہے تھے، تو پھر جب آخر کار وہ آخری نبی آیا جس کے پاس وہی کتاب تھی جو ان کی کتاب کی تصدیق کر رہی تھی، تو انہوں نے اس نبی کو کیوں جھٹلایا؟ صرف حسد کی وجہ سے کہ اللہ نے ایک ایسا نبی کو چنا ہے جو بنی اسماعیل سے ہے، بنی اسرائیل سے نہیں؟ کیا وہ یہ چیز نہیں جانتے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے کسی کو بھی چن سکتا ہے اس کام کے لیے؟ اللہ کسی پر بھی وحی نازل کر سکتا ہے، تو اگر اللہ نے ایک عرب کو چنا ہے بنی اسماعیل سے تو اس میں حکمت ہوگی۔ صرف اس بنیاد پہ انہوں نے اس نبی کو بھی جھٹلا دیا، اور اس کی کتاب جو ان کی تورات کی تصدیق کرتی تھی انہوں نے اس کتاب کو بھی جھٹلا دیا۔ تو دوبارہ اللہ ہمیں یہی بات سمجھا رہے ہیں کہ یہودی صرف اپنی خواہشات کی عبادت کرتے تھے، کیونکہ جو پیغمبر تھا وہ ان کی خواہش کے مطابق نہیں تھا، جو اس کا پیغام تھا وہ ان کی خواہش کے مطابق نہیں تھا۔ انہوں نے بہت ہی آرام سے اس پیغام کو جھٹلا دیا، چاہے وہ دل میں جانتے تھے کہ یہ پیغام اللہ کی طرف سے ہی آ رہا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ورس 91 میں اللہ کہتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو خدا نے نازل فرمایا اس کو مانو، تو وہ کہتے ہیں کہ جو کتاب ہم پر نازل کی جاتی ہے ہم اسی پر عمل کرتے ہیں، ہم اسی کو مانتے ہیں۔
یعنی یہ اس کے سوا کسی اور کتاب کو نہیں مانیں گے، حالانکہ وہ کتاب سچی ہے اور جو ان کے پاس کتاب ہے اس کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ ان سے یہ پھر کہہ دو کہ اگر تم صاحب ایمان ہو تو اللہ کے پیغمبروں کو قتل کیوں کر رہے تھے؟ اب جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلے ایپیسوڈ میں بھی یہ بات بتائی تھی کہ اب جب اللہ یہودیوں سے بات کر رہا ہے جو مدینہ میں تھے، اللہ پہلے تو ان کو ان کی غلطیوں کے بارے میں بتاتے ہیں اور اس کے بعد ایک لاجیکل آرگیومنٹ کے ذریعے ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کہاں پر غلط ہیں، تاکہ وہ غور و فکر کریں اور توبہ کریں۔ تو یہاں پر آیت 91 میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ ان کو ایک لاجیکل آرگیومنٹ دے رہے ہیں کہ اگر ان کے ریبائز، اگر ان کے اسکالرز ان کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ ہم صرف ان چیزوں پر ایمان لے کر آئیں گے جو ہمیں نازل ہوئی، اور ہم صرف ان پیغمبروں کو فالو کریں گے جو پیغمبر ہمیں اللہ نے بھیجے، بنی اسرائیل کو بھیجے، تو پھر یہودی اپنے رابع سے یہ سوال کیوں نہیں پوچھتے کہ اگر ایسی ہی بات ہے تو ہمارے بزرگوں نے اپنے ہی پیغمبروں کو قتل کیوں کرنے کی کوشش کی؟ یعنی اگر آرگیومنٹ یہ ہے کہ ہم صرف بنی اسرائیل کے پیغمبروں کو مانیں گے، تو پھر ان کے بزرگوں نے اپنے ہی بنی اسرائیل کے پیغمبروں کو قتل کرنے کی کوشش کیوں کی؟ ان کے خلاف کیوں جاتے تھے؟ ان سے بحث کیوں کرتے تھے؟ یہ چیز کہنے کے بعد اللہ یہودیوں کو انکریج کریں کہ وہ اپنی آرگیومنٹ کے بارے میں سوچیں۔ ان کے آرگیومنٹ بالکل بیس لیس ہے۔ جیسے ابلیس نے آدم علیہ السلام کی سپیریورٹی کو ماننے سے انکار کر دیا، اس کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور پھر اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی ایک بیس لیس آرگیومنٹ کے ذریعے، یہ کہہ کر کہ اللہ نے جس چیز سے اس کو بنایا ہے وہ آدم علیہ السلام سے بہتر ہے، یعنی وہ آگ سے بنا ہے اور آدم علیہ السلام مٹی سے۔ اب ظاہر ہے یہ بحث بالکل ہی فضول ہے، کیونکہ اللہ نے جس مرضی چیز سے ابلیس کو یا انسان کو بنایا ہو، جب وہی خدا جس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، جب وہی کہہ رہا ہے کہ آدم علیہ السلام سپیریئر ہے، اس کو سجدہ کرنے کا حکم دے دیا، تو پھر اس کے بعد کوئی بحث کی گنجائش نہیں رہتی۔ اسی طرح یہودیوں نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بنی اسماعیل کو سپیریئر ماننے سے انکار کر دیا، اور پھر اپنی اس حرکت کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ایک بیس لیس آرگیومنٹ پیش کی۔ وہ آرگیومنٹ صرف یہ تھی کہ ہم ان لوگوں کو مانیں گے جو اللہ نے ہمیں بھیجے، ہم ان کتابوں کو مانیں گے جو اللہ نے ہمیں بھیجی۔ تو پھر اللہ نے بہت خوبصورت طریقے سے اس آرگیومنٹ کو چیلنج کیا ہے، ان سے یہ سوال پوچھ کے کہ اگر ایسی ہی بات ہے تو آپ کے بزرگوں نے اپنے ہی نبیوں کو قتل کرنے کی کیوں کوشش کی؟ انہی کے خلاف کیوں جاتے تھے؟ اس سے یہ چیز صاف ظاہر ہوتی ہے کہ ان کو مسئلہ نبی سے نہیں ہے، ان کو مسئلہ بہت زیادہ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل سے نہیں ہے، ان کو مسئلہ پیغام سے ہے، کیونکہ اللہ کے پیغام میں ہمیشہ انصاف اور ایکوالٹی، توحید کے بارے میں بات ہوتی ہے، اور ساتھ ہی اللہ ہمیشہ ان لوگوں کو خبردار کر رہا ہوتا ہے جو ان کی کتاب کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے یہ وہ تمام چیزیں جو ریبائز اور اسکالرز برداشت نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ انہوں نے تو اول سے اللہ کی کتاب کو بدلنے کی کوشش کی ہے۔ اسی لیے کیونکہ ریبائز کو ایشو پیغام سے تھا، وہ ہمیشہ باقی یہودیوں کو یہی سمجھاتے تھے کہ ہم نے اس پیغام کو نہیں سننا کیونکہ یہ بنی اسماعیل سے ہے، بنی اسرائیل سے نہیں ہے۔ اگر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان کی خواہشات کے مطابق ہوتا، یعنی اگر ان کے پیغام میں وہ یہ سمجھا رہے ہوتے کہ رابائز بہت اچھے ہیں، بہت نیک ہیں، ان کی ہمیشہ بات سننی چاہیے، جو انہوں نے کتاب میں تبدیلی لائے ہیں وہ بالکل ٹھیک لائے ہیں، اگر نبی کا یہ پیغام ہوتا تو رابائز تو ان کو فوراً مان لیتے، چاہے وہ بنی اسماعیل کے کیوں نہ ہو۔ تو سب سے اہم بات ہے ان لاجیکل آرگیومنٹس جو اللہ پیش کر رہے ہیں، اس میں اللہ یہودیوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ وہ آنکھیں بند کر کے اپنے رابائز کو فالو کریں، جو بات ان کے اسکالرز ان کو بتاتے ہیں وہ اس پر عمل کریں، تھوڑا سا اپنا ذہن بھی استعمال کریں، دماغ استعمال کریں، اچھے قسم کے اور صحیح قسم کے سوال پوچھیں تاکہ وہ سچ تک پہنچ سکیں۔ جتنے وہ سوال پوچھیں گے، جتنے وہ مزید اس پہ ریسرچ کریں گے، اتنا ہی وہ مزید سچ کو سمجھ سکتے ہیں، اور اتنا ہی مشکل ہوگا رابائز کے لیے ان کو بیوقوف بنانا۔ پھر آیت 92 اور 93 میں اللہ کہتے ہیں، اور بے شک تمہارے پاس موسیٰ روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے، پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم نے ظلم کیا، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور کوہ طور کو تمہارے سر پر کھڑا کیا، اور پھر یہ فرمایا کہ مضبوطی سے تھام لو اس کو جو ہم نے تمہیں عطا کی اور سنو، انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نہ مانا، اور ان کی کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں تو بچڑا رچا ہوا تھا۔ اے محبوب تم فرما دو، اگر تم ایمان والے ہو تو تمہارا ایمان تمہیں کتنا بڑا حکم دیتا ہے۔ اب یہاں پر وہی لاجیکل آرگیومنٹ مزید اللہ کنٹینیو کر کے یہودیوں کو سمجھا رہے ہیں
کہ وہ اپنے رابائز، اپنے اسکالر سے یہ سوال پوچھیں کہ اگر جو نبی ان کے پاس بھیجے گئے وہ ہمیشہ انہیں کی پیروی کرتے ہیں، تو پھر انہیں کے بزرگ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کیوں گئے؟ کیا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بار بار توحید کا حکم دیا، تو جیسے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ چلے گئے 40 راتوں کے لیے، تو پھر انہوں نے ایک بچڑا بنا کے اس کی عبادت کیوں کی؟ اور جب آخرکار اللہ نے ان کو تورات دے دی، وہی تورات جو رابائز کہتے ہیں ہم صرف اس تورات کو مانیں گے اور کسی اور کتاب کو نہیں مانیں گے، تو پھر وہی تورات نازل کرنے کے بعد جب اللہ نے پورا کوہ طور بنی اسرائیل کے اوپر کھڑا کر دیا ان کو یہ کہہ کر کہ اس تورات کو سنو اور اس کو مانو، تو پھر انہی لوگوں نے آگے سے یہ کیوں جواب دیا کہ ہم نے سن لیا لیکن ہم نہیں مانیں گے؟ صرف اس لیے کیونکہ ان کے دل میں اس بچڑے کی ابھی تک بہت زیادہ محبت تھی۔ وہ یہی خواہش رکھتے تھے کہ ہمارے پاس ایک ایسا خدا ہونا چاہیے جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تمام چیزوں سے اللہ یہودیوں کو سمجھا رہے تھے کہ بنی اسرائیل نے ہمیشہ اپنی خواہشات کی پیروی کی ہے۔ اب جو ریبائز ہیں یعنی یہودی اسکالرز ہیں مدینہ میں، وہ بھی اپنی خواہشات کی ہی عبادت کر رہے ہیں، اور بلکہ پھر یہودیوں کو بھی یہی سمجھا رہے ہیں کہ اپنی خواہشات کی عبادت کرو۔ اور یہی وہ آیتیں ہیں جس سے اللہ ایک لاجیکل آرگیومنٹ کے ذریعے یہودیوں کو سمجھا رہے ہیں کہ اس غلط راستے پہ نہ جاؤ۔ پھر آیت 94 اور 95 میں اللہ کہتے ہیں، کہہ دو کہ اگر آخرت کا گھر اور لوگوں کے لیے نہیں اور خدا کے نزدیک تمہارے ہی لیے ہے، تو پھر اگر تم سچے ہو تو موت کی طلب کرو، موت کی آرزو کرو، لیکن یہ اپنے برے اعمال کی وجہ سے ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ تو اب یہ تمام لاجیکل آرگیومنٹس کو ختم کرنے کے لیے اللہ ایک چیلنج دے رہا ہے یہودیوں کو کہ وہ خود یہ بات سوچیں، اگر ریبائز، اگر ان کے اسکالرز نے ان کو یہی بات سمجھائی ہے کہ جنت صرف بنی اسرائیل کے لیے، جنت صرف یہودیوں کے لیے ہے، ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی، اکاؤنٹیبلٹی صرف دوسرے لوگوں کے لیے ہوگی، اور جو باقی لوگ ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، تو اگر ایسی ہی بات ہے تو پھر یہ موت کی آرزو کیوں نہیں کرتے؟ بلکہ سارے یہودی بیٹھ کے اللہ سے خوب دعا مانگے موت کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے اگر موت کے بعد انہوں نے جنت میں ہی جانا ہے اور لازماً جنت میں جانا ہے، تو پھر موت کے لیے دعا مانگے۔ اللہ پھر یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ چیلنج دینے کے بعد کوئی بھی یہودی موت کی دعا نہیں مانگتا، کیونکہ وہ دل میں جانتا ہے کہ اس نے بہت برے عمل کیے ہیں۔ وہ دل میں جانتا ہے کہ تورات میں یہ بات کہیں پر بھی نہیں لکھی ہوئی کہ تمام یہودی جنت میں جائیں گے اور ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے قرآن کے ذریعے اللہ خود یہودیوں کی بات سمجھا رہے کہ ان کے ایمان اور ان کے اعمال میں بہت سا کانٹرڈکشن ہے۔ ایک سائڈ پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم لازماً جنت میں جائیں گے، جو مرضی ہم کام کریں، اچھا یا برا، لیکن دوسرے سائڈ پہ ان کو موت سے ڈر ہے۔ اب اس کے علاوہ ایک چوتھی کیریکٹرسٹک یہودیوں کے بارے میں جو اللہ بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کو دنیا سے بہت زیادہ محبت تھی، اور اس کی وجہ سے وہ لالچی تھے، ان کے اندر گریڈ بہت زیادہ تھا، بالکل اپنے بزرگوں کی طرح۔ مدینہ میں اس وقت کیونکہ تجارت بہت زیادہ ہوتی تھی، تو تمام تجارت یہودیوں کے کنٹرول میں ہوتا تھا۔ کنٹرول ہونے کی وجہ سے ان کے پاس بہت سا پیسہ آ گیا تھا، ان کے پاس ہمیشہ بہت سونا اور چاندی بھی ہوتا تھا، اور اس چیز کی وجہ سے ان کے اندر مزید دنیا کی محبت اتنی آ گئی کہ وہ لالچی بن گئے۔ اس لالچ کی وجہ سے ان کے لیے آخرت، جنت، زندگی کا مقصد، یہ چیزیں امپورٹنٹ ہی نہیں تھیں۔ اسی وجہ سے اللہ ہمیں آیت نمبر 96 میں بتا رہے ہیں، اور بے شک تم ضرور انہیں پاؤ گے سب لوگوں سے زیادہ جینے کے خواہش مند اور مشرکوں میں سے۔ ایک تمنا کرتا ہے کہ کاش اسے 1000 سال کی زندگی مل جائے، حالانکہ اتنی عمر کا دیا جانا بھی اسے عذاب سے دور نہیں کر سکے گا، اور اللہ ان کے تمام اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لالچ کے معاملے میں اللہ یہودیوں کو مشرکین سے کمپیئر کر رہے ہیں۔ ہم یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ اللہ نے عیسائیوں کے ساتھ کمپیئر کیوں نہیں کیا، یا اس کے علاوہ اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ یہودیوں میں بہت زیادہ لالچ تھا یا جینے کی بہت زیادہ محبت تھی، لیکن خاص ان کو مشرکین کے ساتھ کمپیئر کرنا اور یہ بات سمجھانا کہ یہودیوں کو زندہ رہنا دنیا سے بہت محبت تھی، مشرکین سے بھی زیادہ، یہ مشرکین کے ساتھ کمپیریزن اللہ نے کیوں کیا؟ اللہ نے یہودیوں کو عیسائیوں کے ساتھ کمپیئر اس لیے نہیں کیا کیونکہ عیسائی یہ بلیو کرتے ہیں کہ اگر آپ نے اللہ کے بہت قریب جانا ہے اور اللہ سے ایک کنیکشن حاصل کرنی ہے تو آپ کو دنیا سے بالکل الگ ہونا پڑے گا۔ اسی لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ننز ہیں وہ نہ شادی کرتے ہیں، نہ وہ کسی قسم کا کمفرٹ مانگتے ہیں، وہ بالکل ہی دنیا سے الگ ہو گئے ہیں،
اس کے مقابلے میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اول سے جتنے بھی مشرکین مذہب ہیں ان میں ہمیشہ ایک پاور سٹرگل رہا ہے پریسٹ کے بیچ میں اور جو لیڈرز یا کنگز بادشاہ ہیں ان کے بیچ میں۔ دونوں کی یہی خواہش تھی کہ ان کو زیادہ پاور ملے، ان کو زیادہ دولت اور پیسہ ملے۔ یعنی جو بادشاہ اور لیڈرز ہیں وہ ہمیشہ ملک کو کنٹرول کرنے کے ذریعے مزید دولت اور پاور حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور جو پریسٹ تھے وہ پھر اپنی طرف سے ایک نیا مذہب بناتے تھے، اپنے ہاتھوں سے نئے بت بناتے تھے، ان کی نئے قصے اور کہانیاں لے کر پیش کرتے تھے تاکہ لوگ اس مذہب کو ایکسیپٹ کر لیں۔ پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیشہ پھر پریسٹس اور جو بادشاہ یا لیڈرز ہیں ان کے بیچ میں ایک پاور سٹرگل ہوتا تھا۔ جو پریسٹس ہیں وہ ہمیشہ بادشاہ کے پاس جا کے مزید پاور اور دولت مانگتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ اس کے بدلے میں ہم لوگوں کو یقین دلوائیں گے کہ ان کے مذہب کے مطابق جو بادشاہ ہے یا جو لیڈر ہے وہ بھی خدا کے برابر ہے، اس کی بھی عبادت کرنا، اس کی پیروی کرنا بہت ضروری ہے۔ یا وہ پورے قوم کو یہ بات سمجھائیں گے کہ خداؤں نے مل کے اس بادشاہ یا اس لیڈر کو اپوائنٹ کیا ہے، اس لیے اس کی بات ماننا، اس کی پیروی کرنا بہت ضروری ہے۔ تو پھر ظاہر ہے اس پاور سٹرگل کے ذریعے پریسٹ اور بادشاہ دونوں مل کے قوم کو بیوقوف بناتی تھی تاکہ وہ اس کے ذریعے مزید پاور اور مزید دولت حاصل کر سکیں۔ مثلاً اگر آپ مصر کو دیکھیں تو اس وقت بھی فرعون اور جو پریسٹ تھے ان کے بیچ میں پاور سٹرگل ہوتا تھا۔ پریسٹ نے فرعون سے وعدہ کیا تھا کہ وہ تمام قوم کو یہی بات سمجھائیں گے کہ فرعون بھی خدا ہے، اس کی بات ماننا بہت ضروری ہے، اور اس کے بدلے میں پریسٹ مزید دولت اور پیسہ مانگتے تھے۔ اسی طرح ایران میں ایک گروپ تھا جس کا نام تھا میگی۔ یہ ایک نیا گروہ تھا جو اپنے آپ کو پریسٹ کہلاتا تھا۔ انہوں نے ایک اپنا نیا مذہب بنا لیا تھا، نئے بت بنا لیے تھے، اور ان کا بھی ایران کے لیڈرز اور بادشاہوں کے ساتھ ہمیشہ ایک پاور سٹرگل ہی رہتا تھا۔ اسی طرح انڈیا میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو پریسٹس ہیں ان کا نام ہے براہمن۔ براہمنز کو ہمیشہ خاص قسم کے پریویلیج ملتے ہیں، خاص قسم کے ان کے حقوق ہوتے ہیں، کیونکہ ہندوازم میں یہی بات سکھائی جاتی ہے کہ براہمن خدا کے برابر ہوتے ہیں۔ تو پھر اس کی وجہ سے انڈیا کے جو لیڈرز ہیں یا جو رولرز ہیں ان کے لیے براہمنز کا سپورٹ ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر براہمنز ان کو سپورٹ کریں گے تو پھر پوری قوم ہی ان کو سپورٹ کرے گی۔ اس سے پھر آپ دوبارہ ایک پاور سٹرگل دیکھ سکتے ہیں براہمنز کے بیچ میں اور انڈیا کے لیڈرز کے بیچ میں، اور ان تمام چیزوں میں جو لوگ ہیں ان کو بیوقوف بنایا جاتا ہے ہندوازم کا ایک مذہب بنا کر، جس میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ براہمنز بھی خدا ہیں، اور جو وہ آپ کو بات سکھائیں گے یا سمجھائیں گے آپ نے اس پر عمل کرنا ہے۔ یہی چیز آپ 1400 سال پہلے عرب میں دیکھ سکتے ہیں اسلام کے آنے سے پہلے، کیونکہ اس وقت کعبہ میں 360 بت تھے اور ہر قسم کے بت تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا بت بھی بیچ میں ڈالا گیا تھا، ابراہیم علیہ السلام کا بھی ایک بت بنا کے خانہ کعبہ میں ڈالا گیا تھا، یہ سوچ کے کہ اس وقت کیونکہ عرب میں بہت سے قبیلے تھے اور ہر قبیلہ اپنا ایک خاص بت کی پوجا کر رہا تھا، اور ساتھ عیسائی بھی تھے، ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے بھی تھے، تو اس لیے قریش کے لوگوں نے ہر قسم کا بت خانہ کعبہ میں ڈال دیا تاکہ جتنے بھی قبیلے ہیں پورے عرب کے ریجن میں، تمام قبیلے سال میں کم از کم ایک دفعہ مکہ ضرور آئیں گے تاکہ وہ اپنی بتوں کی خاص پوجا کر سکیں۔ اس کے ذریعے قریش کے پاس پیسہ بھی بہت آئے گا، کیونکہ ظاہر ہے جب سارے لوگ مکہ میں آ رہے ہیں اپنے بتوں کی پوجا کرنے کے لیے تو پھر ساتھ پیسہ بھی آئے گا۔ بلکہ پیسے کے علاوہ یہ کام کرنے سے قریش کو ایک خاص سٹیٹس ملا تھا ایز کیپرز آف دا کعبہ، مطلب یہ وہ لوگ ہیں جو کعبہ کی حفاظت کریں گے۔ بلکہ اس سٹیٹس کی بنیاد پہ قریش کو اتنا زیادہ پریویلیج ملتا تھا کہ اس زمانے میں عرب کے ریجن میں قبیلوں کے بیچ میں جنگیں ہونا بہت عام تھا، لیکن کوئی بھی قبیلہ قریش کو اٹیک نہیں کرتا تھا، یہ سوچ کے کہ یہ کیپرز آف دا کعبہ ہے، اگر ہم نے ان پر حملہ کیا تو پھر جتنے بھی بت ہیں خانہ کعبہ میں ان سب کا عذاب ہم پر ہوگا۔ بلکہ اس زمانے میں عرب کے ریجن میں قافلوں پر حملہ ہونا بھی بہت عام چیز تھی، لیکن اگر کسی انسان کو یہ معلوم ہوتا کہ یہ قافلہ قریش کا ہے تو اس قافلے پر کوئی بھی حملہ نہیں کرتا تھا، یہ سوچ کے کہ پھر خدا کا عذاب ہم پر آئے گا۔ تو اس لیے ہسٹری سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ جو مشرکین تھے ان کو ہمیشہ دنیا سے بہت زیادہ محبت تھی، وہ بہت لالچی تھے، بہت گریڈی تھے پاور کے لیے، اس حد تک کہ وہ لوگوں کو آسانی سے بیوقوف بناتے تھے، اپنی طرف سے ایک نیا مذہب بناتے تھے، اپنی طرف سے بت بھی بناتے تھے، صرف اس لیے تاکہ وہ لوگوں کو کنٹرول کر سکیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ نے یہودیوں کو مشرکین کے ساتھ کمپیئر کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ جس حد تک مشرکین لالچی تھے، ان کو دنیا سے اور پاور سے محبت تھی، یہودیوں کو اس سے زیادہ محبت تھی۔
یہودی جو ہے وہ اس سے زیادہ بڑھ کے لالچی اور گریڈی تھے۔ بلکہ اس سے آپ ایک اور بہت خوبصورت چیز سیکھ سکتے ہیں۔ جہاں پر عیسائی یہ کہتے تھے کہ اللہ سے قریب ہونے کے لیے آپ نے بالکل دنیا سے ہٹ جانا ہے، اور یہودی کہتے تھے کہ دنیا کی محبت بہت زیادہ ضروری ہے، اسلام کا اپروچ بالکل درمیان میں ہے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کنیکشن بہت ضروری ہے، لیکن دنیا کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے، بلکہ دنیا میں جتنے بھی ریسورسز اللہ آپ کو دیتے ہیں وہ ریسورسز استعمال کر کے دنیا میں دین کو قائم کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قریش کو اسلام کی دعوت سے تکلیف تھی، کیونکہ اسلام کے پیغام کے مطابق ہر انسان اللہ کی نظر میں ایکول ہے، کسی کا کوئی خاص اسپیشل سٹیٹس نہیں ہے، اور تمام لوگوں نے جو رسول اللہ نے بھیجا ہے اس کی اطاعت کرنی ہے، اور دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے ریسورسز استعمال کر کے دین کو قائم کرنا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح نبی نے ہمیں سکھایا۔ قریش کو اس چیز سے بہت ایشو تھا، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ جو قریش کا سٹیٹس بنا ہوا تھا، کیپرز آف دا کعبہ، جو خاص ان کو پریویلیج ملتی تھی، وہ سٹیٹس ان کا ختم ہو جائے گا اگر لوگوں نے اسلام کو قبول کیا۔ اور یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے، قریش کو توحید کا جو پیغام ہے اس سے کوئی ایشو نہیں تھا، بلکہ اسلام کے آنے سے پہلے حنیفس تھے عرب میں، اور حنیفس ہمیشہ توحید کے بارے میں بات کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو دوسروں کو سمجھاتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی صرف ایک خدا کی عبادت کی ہے، تو کیونکہ وہ بنی اسماعیل کی اولاد ہیں اور اسماعیل علیہ السلام نے بھی صرف ایک خدا کی عبادت کی ہے، تو حنیفس لوگوں کو یہی سمجھاتے تھے کہ بتوں کی پوجا نہ کرو اور صرف ایک خدا کی عبادت کرو۔ اور قریش کے لوگ حنیفس کو جانتے تھے، ان کو پھر بھی حنیف سے کوئی ایشو نہیں تھا۔ اگر حنیفس لوگوں کو یہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے تو قریش کو حنیف سے کوئی ایشو نہیں تھا، انہوں نے ان کے خلاف کوئی ظلم یا زیادتی نہیں شروع کی۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ چاہے حنیفس قریش کے بتوں کو نہیں پوجا کرتے تھے، وہ قریش کو ایز کیپرز آف دا کعبہ ضرور مانتے تھے۔ وہ یہ ضرور کہتے تھے کہ کیونکہ قریش کا ایک سٹیٹس ہے، وہ کعبہ کی حفاظت کر رہا ہے، اس لیے قریش کے ایک خاص پریویلیج اس کو ملنا چاہیے۔ اس لیے قریش کو حنیف سے کوئی پرابلم نہیں تھا۔ مسئلہ ان کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس لیے تھا کیونکہ نبی کے پیغام میں صرف توحید کے بارے میں ذکر نہیں ہو رہا تھا، بلکہ یہ ذکر ہو رہا تھا کہ ایک رسول آ گیا ہے، اس کی پیروی کرو، باقی تمام لوگ اللہ کی نظر میں ایکول ہیں، کسی کا کوئی خاص سٹیٹس نہیں ہے۔ یہ بات قریش کے لیے ماننا، ایکسیپٹ کرنا بہت مشکل تھا۔ اب یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں 4 کیریکٹرسٹکس یہودیوں کے بارے میں بتا دی ہے جو ان کے بزرگوں میں بھی تھیں۔ وہ انگریٹفل تھے، ناشکری ہمیشہ کرتے تھے، اپنی خواہشات کی عبادت کرتے تھے، ان کے اندر لالچ بہت تھا دنیا کے لیے، اور وہ اللہ کے حکم کے ہمیشہ خلاف جاتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ لیکن ان تمام 4 چیزوں کے باوجود جو یہودی مدینہ میں ہے، ان کے اندر ایک 5th، ایک نئی قسم کی کیریکٹرسٹک تھی جو اللہ اب ان آیتوں میں ذکر کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ وہ انوویشن یا بدعہ میں بہت زیادہ مبتلا ہو گئے تھے۔ یعنی وہ اللہ کے فرشتوں کے بارے میں، اللہ کے بارے میں اور اللہ کے نبیوں کے بارے میں اس قسم کی نئی باتیں کرتے تھے جو وہ جانتے تھے کہ ان کی اپنی کتابوں میں بھی وہ باتیں نہیں ہیں، تورات میں وہ چیزیں نہیں لکھی ہوئی، لیکن وہ اپنی طرف سے اس قسم کی سٹوریز بیان کرتے تھے اپنے یہودیوں کو بیوقوف بنانے کے لیے۔ اس کو کہتے ہیں بدعہ۔ اور جو عام یہودی تھے، بجائے اس کے کہ وہ اپنے اسکالر سے سوال پوچھیں، تھوڑا سا ریسرچ کرے کہ یہ بات کہاں سے آ رہی ہے، جب کتابوں میں یہ چیزیں نہیں لکھی ہوئی تو ہم کیوں ان چیزوں پر عمل کریں، وہ آنکھیں بند کر کے رابائز کو فالو کرتے تھے۔ بلکہ یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ جو اس قسم کی نئے قصے ہیں، جو بدعہ ہے، یہ کیونکہ کتابوں میں نہیں لکھے ہوئے تھے، تورات میں نہیں تھے، لیکن ربینیکل لٹریچر میں تھے، تو لٹریچر میں ہونے کی وجہ سے ان کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، لیکن یہودی چیلنج نہیں کرتے تھے، سوال بھی نہیں اٹھاتے تھے۔ بلکہ اسلام میں بھی اسلامک لٹریچر ہے، اور لٹریچر ہونے کی بنیاد پہ ہم اس پہ سوال اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ وہ قرآن کی آیتیں نہیں ہیں، وہ ڈائریکٹ حدیث نہیں ہے، وہ ہمارے جتنے اسکالرز ہیں ان کے اپنے خیالات ہیں، تو اس پہ ہم سوال اٹھا سکتے ہیں۔ اس پہ آنکھیں بند کر کے فالو کرنا بالکل ضروری نہیں ہے، وہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ لیکن ہم یہ پوچھ سکتے ہیں کہ بدعہ یا انوویشن جو رابائز نے کیا تھا ربینیکل لٹریچر میں، اس کا فائدہ کیا ان کو ملا، انہوں نے یہ کام کیوں کیا؟ یہ انوویشن کی طرف وہ اس لیے گئے کیونکہ جب بہت سے لوگ ان کے اپنے یہودی یہ سوال اٹھانا شروع ہو گئے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو باتیں ہیں وہ تو تورات سے بہت زیادہ ملتی جلتی ہیں، اور وہ ہمارے جتنے بھی بنی اسرائیل کے نبی ہیں ان کو بھی مانتے ہیں،
اور اس کے علاوہ جو علم نبی کے پاس آ رہا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ کیونکہ انہوں نے تو تورات کو نہیں پڑھا، تورات تو ہیبرو میں ہے، تو تورات کو پڑھے بغیر ان کے پاس یہ تمام علم کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ تو ظاہر ہے اللہ کی طرف سے ہی آ رہا ہوگا۔ اب مزید یہودیوں کو کنفیوز کرنے کے لیے تاکہ وہ اسلام کو قبول نہ کرے اور نبی کو سیریس نہ لے، ریبائز نے اپنی طرف سے بدعہ کرنا شروع کر دیا، ایک نئے قسم کی انوویشن، نئے قسم کی باتیں لانا شروع کر دی جو تورات میں نہیں تھی، صرف اس لیے تاکہ وہ مزید فساد پھیلا سکے اور یہودیوں کو بھی کنفیوز کر سکیں۔ اب اس میں ایک انوویشن کا جو اگزامپل ہے اللہ ان آیتوں میں ہمیں سمجھا رہے ہیں، تو آیت 97 میں اللہ کہتے ہیں، اے محبوب تم فرما دو جو کوئی جبریل کا دشمن ہو، بے شک اس نے تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے اتارا ہے، جو اپنے سے پہلے موجود کتابوں کی تصدیق فرما رہا ہے اور ایمان والوں کے لیے بشارت اور ہدایت ہے۔ تو جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسول اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہوگا، اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی اور ان کا انکار صرف نافرمانی کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ نے بدعت کی ایک مثال ہمیں دی ہے۔ یہودی یہ کلیم کرتے تھے کہ جبریل ان کا دشمن ہے۔ اب یہ اس لیے حیرانگی کی بات ہے کیونکہ شروع سے یہودی ہمیشہ جبریل اور میکائیل کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے، بلکہ تورات میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ جو جبریل ہیں وہ ہمیشہ اللہ کے عرش کے بہت قریب ہوتے ہیں، یعنی وہ تمام فرشتوں میں سب سے زیادہ پاورفل فرشتے ہیں، اس لیے کیونکہ وہ اللہ کے عرش کے بہت قریب ہوتے ہیں، اور اس لیے بھی کیونکہ جب بھی اللہ نے وحی بھیجنی ہوتی ہے تو صرف جبریل کے ذریعے ہی اللہ وحی بھیجتے ہیں۔ اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، ریبائز اس بات پہ کنفیوز ہو رہے تھے کہ بہت سے یہودی ہیں جن کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کیسے نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کے پاس جو علم آ رہا ہے تورات کا، یہ ان کو علم کون دے سکتا ہے؟ تو اس لیے پھر ایک بدعہ جو ریبائز نے شروع کی وہ یہ تھی کہ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جبریل ان کا دشمن بن گئے، یعنی اللہ نے جبریل کو وحی بھیجی اور اللہ نے کسی ایک انسان کو چنا جو بنی اسرائیل میں سے تھا، لیکن جبریل نے اپنی مرضی کی اور جبریل نے وہ وحی ایک بنی اسماعیل کے ایک عرب انسان کو دے دیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا تو بنی اسرائیل کو ہی چاہتا تھا، لیکن جبریل نے خدا کے حکم کے خلاف جا کر کسی اور بنی اسماعیل کے انسان کو وحی دے دی۔ اللہ اب اس بدعت کا جواب دے رہے ہیں یہ کہہ کر کہ جو بھی انسان اللہ، اس کے فرشتے، اس کے رسول جبریل یا میکائیل کے خلاف جائیں گے اور اس کو اپنا دشمن سمجھیں گے تو وہ یہ جان لے کہ پھر اللہ اس کا دشمن بن جائے گا۔ اس سے بڑی وارننگ اللہ بنی اسرائیل کو دے نہیں سکتا، جس میں اللہ یہ بات ان کو صاف بتا رہے ہیں کہ صرف اللہ کے رسول اور اللہ کے نبی کے خلاف نہیں، اللہ کے فرشتوں کے خلاف بھی اگر کسی نے بات کی یا اس قسم کی چیز بیان کرنے کی کوشش کی جیسے کہ جبریل اللہ کے حکم کے خلاف چلے گئے، تو اللہ اس کو لائٹلی نہیں لیں گے اور اللہ پھر ایسے انسان کے خود دشمن بن جائیں گے۔ تو پھر انسان خود سوچے کہ جب اللہ اس کا اگر دشمن بن گیا تو پھر وہ چھپ کے کہاں جا سکتا ہے؟ کون ہے دنیا میں جو اس کی حفاظت کر سکتا ہے؟ اور پھر آیت 100 اور 101 میں اللہ کہتے ہیں، اور جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اس عہد کو پھینک دیا، بلکہ ان میں سے اکثر مانتے ہی نہیں۔ اور جب ان کے پاس کی طرف سے ایک رسول تشریف لے آئے جو ان کی کتاب کی تصدیق فرما رہے تھے، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا، گویا وہ کچھ جانتے ہی نہیں تھے۔ تو یہاں پر اللہ ہمیں یہی سمجھا رہے ہیں کہ جو لوگ بدعت کرتے ہیں وہ اللہ کے عہد کو توڑ رہے ہیں، یعنی وہ اپنی طرف سے باتیں بنا رہے ہیں، جیسے یہ کہنا کہ جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم کے خلاف چلے گئے تھے اور وہ اب انسانوں کے دشمن بن چکے ہیں۔ اس قسم کی اپنی طرف سے باتیں بنانا کا مطلب ہے آپ نے اللہ کے عہد کو توڑ دیا اور آپ نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا۔ یعنی اس تورات میں جس میں کئی دفعہ جبریل علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کے قریب ہیں اور ہمیشہ اللہ کے حکم کے مطابق اسی انسان کو وحی بھیجتی ہیں جس کا حکم اللہ دیتے ہیں، اب وہی رابائز نے تورات کو پیچھے پھینک دیا، جیسے وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ اس میں جبریل علیہ السلام کا کتنا ذکر ہے، جیسے وہ جبریل علیہ السلام کو جانتے ہی نہیں۔ اسی طرح جب بھی نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قسم کا کوئی پیغام لے کر آتے تھے جو رابائز جانتے تھے کہ یہی پیغام ان کی تورات میں لکھا ہوا ہے، تو وہ اس طرح بیہیو کرتے تھے جس طرح انہوں نے کبھی بھی یہ بات پہلے نہیں سنی ہوئی۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دینا، یعنی آپ پھر اس طرح بیہیو کر رہے ہو جیسے آپ نے یہ باتیں کبھی بھی تورات میں نہیں پڑھی یا آپ نے کبھی نہیں سنی۔
تو اس لیے اپنی طرف سے بدعت کرنا یا اللہ کی کتاب کو جھٹلا دینا یا اللہ کی کتاب کو اپنے ہاتھوں سے تبدیل کرنے کی کوشش کرنا، یہ تمام چیزوں کا مطلب ہے اللہ کے عہد کو توڑنا۔ اللہ نے آپ کو ایک کتاب دی یہ سوچ کے کہ آپ اس کی حفاظت کرو اور آپ اس کے پیغام کو سمجھو اور دین کو پھیلاؤ۔ اللہ نے وہ کتاب آپ کو اس لیے نہیں دی کہ یہودی اس کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو مزید کنفیوز کرنے کی کوشش کریں۔ یہی بات اللہ سمجھا رہے ہیں کہ یہودیوں کا مسئلہ یہ تھا کہ جب بھی ان سے کسی چیز کا بھی عہد لیا جاتا تھا وہ بعد میں اس کے خلاف جاتے تھے، بلکہ منافقین کا بھی بالکل یہی مسئلہ تھا۔ اگر آپ کو یاد ہو سورہ بقرہ کے شروع کی آیتوں میں ہم نے منافقین کے بارے میں ذکر کیا تھا کہ سب سے پہلے وہ ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں، پھر وہ جو بھی وعدہ کریں گے ان وعدوں کو کبھی پورا نہیں کرتے، اور پھر آخر میں جب وہ اسلام کے دشمن بن جاتے ہیں تو جب بھی ان کو ٹرسٹ کیا جاتا ہے وہ ہمیشہ اس ٹرسٹ کو توڑتے ہیں۔ یہی چیز آپ یہودیوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ رابائز شروع میں متقین کے راستے پہ تھے، پھر وہ منافقین کے راستے پہ چلنا شروع ہو گئے، اور آخر کار جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے تو وہ کافر بن گئے۔ یہ رابائز نے صرف اپنے آپ کو مس گائیڈ نہیں کیا بلکہ اور بہت سے لوگوں کو مس گائیڈ کیا جو آنکھیں بند کر کے ان کی پیروی کرتے تھے۔ اب یہاں پر ہم اس سیشن کو ختم کریں گے، لیکن دوبارہ میں آپ سے یہی کہوں گی کہ ہر انسان اپنا جائزہ لے کہ وہ کس حد تک پچھلی امت کو کاپی کر رہا ہے۔ کیا ہم آنکھیں بند کر کے چند لوگوں کو فالو نہیں کرتے یہ سوچ کے کہ اس بندے کے پاس بہت دین کا علم ہے تو یہ جو بھی بات کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا؟ ہم خود ریسرچ نہیں کرتے، ہم خود حدیث کو نہیں چیک کرتے، ہم خود قرآن کی آیت نہیں چیک کرتے کہ کیا اس کی باتیں سچ ہیں یا غلط، ہم صرف آنکھیں بند کر کے اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری امت میں کیا بدعت کا مسئلہ نہیں شروع ہو گیا؟ کیا ہم بہت زیادہ اس قسم کی چیزیں فالو نہیں کرتے جو ہم جانتے ہیں کہ حدیث میں بھی نہیں ہے، قرآن میں بھی نہیں ہے، لیکن کیونکہ ہم نے بچپن سے وہ چیزیں دیکھی ہیں تو ہم اس کو کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں؟ اور اگر کوئی ہمیں سمجھانے کی کوشش کرے کہ یہ بدعت ہے اور یہ غلط ہے تو ہم اگریسو ہو جاتے ہیں، ہم بات سننا پسند ہی نہیں کرتے۔ تو اس لیے اپنا دل کا جائزہ لیں اور یہ ضرور دیکھیں کہ کس حد تک ہماری کیریکٹرسٹکس یہودیوں سے ملتی ہیں، جس کی وجہ سے ابھی بھی ٹائم ہے اپنے آپ کو بدلنا، توبہ کرنا اور سیدھے راستے پہ چلنا۔ السلام علیکم۔